اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز. سورہ آل عمران کے اندر ایک آیت ہے وہ مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، یعنی کہ تم مکر کرتے ہو، تم تدبیریں کرتے ہو، اور ایک تدبیر اللہ کرتا ہے، اور اللہ تم سے زیادہ بہتر تدبیر، بلکہ سب سے بہتر زیادہ تدبیر کرنے والا ہے. اور یہی ہوا ہے. ایک انسان جو کہ اچھی خاصی حکومت چل رہی تھی، اس کو رجیم چینج کے ذریعے ہٹایا گیا. وہ لڑتا رہا، اسمبلی سے بھی گیا، پھر اس کے ساتھ کیسز بھی آئے، پھر اس کے اوپر پلان بنایا گیا کہ اس کو کسی طریقے سے نااہل قرار دے، اس کو کسی طریقے سے جیل میں ڈالا جائے. فل کوشش کی گئی، لیکن کہا نا کہ اللہ کی تدبیر تھی، اور وہ ہر چیز سے بچتا رہا. پھر اس سے بھی پورا نہیں ہوا تو پھر اس کو مارنے کی کوشش کی گئی، اور پھر اس کے اوپر قاتلانہ حملہ بھی ہو گیا. اس سے بھی وہ بچ گیا، اور پھر اس نے اپنی اسمبلیوں کی قربانی بھی دے دی. اور اس کے بعد بھی پھر کوشش کی گئی کہ کسی طرح اس اسمبلی کے الیکشن نہ ہو، اور ہر طرح کے پلاننگ کی گئی. توشہ خانہ کا اس کے اوپر الزام لگایا گیا کہ اس نے سارے توشہ خانہ لوٹ لیا. توشہ خانہ چور زیادہ بڑے وہ نکلے. ایک تدبیر تم نے کی تھی، ایک اللہ کی تدبیر تھی، اور اللہ نے پھر ثابت کیا، اور آپ نے توشہ خانہ سے ہوا نکل گئی. نہ صرف پھر آپ وہ ٹیرنگ کا کیس لے کر آئے. وہ ٹیرنگ کا کیس بھی اس کا کچھ نہیں ہونا. اور آج ایف آئی اے نے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو اپلیکیشن دی کی تھی کہ جی ان کی بیل خان صاحب کی جو بیل ہے اس کو ختم کیا جائے، اور اس کو مطلب ان کو اریسٹ کرنے کا حکم دیا جائے، تو ممنوع فنڈنگ کیس کے اندر. تو جج صاحب کے جو ریمارکس ہے وہ یہ ہے، وہ خارج کر دیا گیا. مطلب وہ ان کی جو ایف آئی اے کی جو اپلیکیشن ہے اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا، اور کہا یہ گیا کہ عمران خان کے خلاف ممنوع کیس کے اندر کچھ ہے ہی نہیں، ان کا اس سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے. ہاں، آپ کچھ بھی کر لیں، ٹھیک ہے نا، آپ ٹو کچھ بھی کر لیں. آپ نے اپنے 21 ممبروں کو لے کر آپ نے 2 ممبروں کے اوپر وہ حکومت کھڑی کی. آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ پہلے کہتے تھے کہ ہم الیکشن کرا دیں گے، آپ نے الیکشن نہیں کرائی. پھر آپ نے کہا اسمبلی آپ توڑ دو دونوں، ہم الیکشن کرا دیں گے، اس پہ بھی آپ تیار نہیں ہوئے. آپ نے الیکشن کمیشن کو اپنے ساتھ ملایا، آپ نے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو اپنے ساتھ ملایا، آپ نے ظلم کا بازار گرم کر دیا. آپ نے ہر ایک بندے کو اٹھایا جس نے ذرا بھی کوئی ٹویٹ کیا، کوئی میسج کیا، کچھ کیا. آپ نے ظلم کی انتہا کر دی. لیکن وہ بندہ نہیں ہٹا، نہ اس کے ماننے والے ہٹے. اور آج آپ نے کل جو ایک الیکشن کا فیصلہ آیا، جو الیکشن کرانے کا فیصلہ آیا، کابینٹ کا فوراً کیا اور کہا کہ جی ہم اس کو بالکل نہیں مانتے، ہم مسترد کرتے. آج آپ کی ہوا نکل گئی، آج اس میں سے بھی ہوا نکل گئی. ٹھیک ہے، کیسے ہوا نکلی؟ آپ کو جو ایڈوائزر ہے نا عرفان قادر، وہ سب سے بڑا فسادی آدمی ہے. جو آپ فسادی کہتے ہو نا، سب سے بڑا فسادی آپ کا اعظم تارڑ، عطا تارڑ اور یہ عرفان قادر ہے. یہ تینوں جو ہے نا بہت بڑے فسادی ہے، غلط مشورے دیتے ہیں. جیسے عمران خان کو غلط مشورے دینے والے بہت ہیں، اسی طرح آپ کو بھی کسی نے غلط مشورہ دیا. اور یہ غلط مشورے کن کو پسند ہے؟ اس نانی کو پسند ہے، جو آج بھی چیخ کے معزز جدید کے خلاف جھڑ کے بیانات دیتی ہے. اس کا کچھ نہیں ہوتا ہے، کوئی توہین عدالت نہیں ہوتی، کوئی ججز کی بے عزتی نہیں ہوتی. اگر پی ٹی آئی کا کوئی اگر کچھ الیکشن کمیشن کے بارے میں کچھ کہہ دے، کوئی جج کے بارے میں، ایک معمولی سی جج، ایک چھوٹی سی جج تھی جس کے بارے میں اس نے عمران خان نے کہا کہ میں لیگل ایکشن لوں گا اس کے پر، توہین عدالت کا ہو گیا، اور دھمکیوں کا کیس، 506 کا کیس، اور ٹریزن کا کیس، پتہ نہیں کیا کیا کیسز ڈالے، اور اس میں نان بیلیبل وارنٹ بھی نکال دیا گیا اس کے اوپر. پھر نان بیلیبل وارنٹ کے اوپر پھر آپ کا آرڈر آیا کہ بھائی نان بیلیبل وارنٹ کیسے نکل سکتا ہے جبکہ بیلیبل وارنٹ پہلے نکلنا چاہیے. مطلب آپ بہت کچھ کر لیا آپ نے. اب پھر بلی کا بکرا بنانے کے لیے انہوں نے تیار کر دیا کہ شہباز شریف کو بلی کا بکرا بنائیں گے. ٹھیک ہے، سارے ریڈی ہو گئے تھے، سب انہوں نے مل کے وہ پمپ اپ کر دیا. اور شہباز شریف نے بھی کھول کر جو پی ایم ٹیمپرری طور پہ بن گیا، کوئی ایڈمنسٹریٹر نہیں ہے، میں اس کے اوپر آؤں گا کہ یہ کتنا بڑا ایڈمنسٹریٹر ہو، اور اس کا اسحاق خان فائنانس منسٹر کتنا بڑا فائنانس منسٹر ہے. ویسے تو بہت سارے ویلاگ میں اس کے اوپر کر چکا ہوں، لیکن میں آپ کو بتاؤں وہ بھی بھڑکے مارنے لگ گیا. بعد میں الیکشن کمیشن والوں کو کہا کہ جی آپ بھی ریفیوز کر دو. الیکشن کمیشن والا کہا بھائی خدا کے لیے بہت ہم نے ساتھ دے دیا آپ کا، ہم نے آپ کا بہت ساتھ دے دیا، ہم سرکاری افسر ہیں،
ہم قانون کے خلاف نہیں جان سکتے. کل ہمارے کو یہ لٹکا دیں گے, ہماری نوکری بھی جائے گی. آپ تھوڑی ہم کو لینے آؤ گے, ہماری نوکری بھی جائے گی, ہم جیل میں بھی جائیں گے توہین عدالت میں. اور اس لیے, اور پھر جتنے منسٹر آف فائنانس, منسٹری آف ڈیفینس, جتنے بھی وہ سرکاری افسر ہیں, ان کو بلی کا بکرا. اگر وہ ریفیوز کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کس کو جائیں گے, کیبنٹ کو جائیں گے. انہوں نے کہا بھائی ہم تو کیبنٹ کا نام لے لیں گے, ہم اپنے اوپر نہیں لیں گے بھائی. منسٹری آف فائنانس اور منسٹری آف ڈیفینس نے منع کر دیا. جو سرکاری ملازم تھے انہوں نے منع کر دیا کہ آپ کیبنٹ, اور کیبنٹ والے وزیر بھی بھگ گئے. ٹھیک ہے نا, آئے نا, آ کے ببانگے دہل عدالت میں آ کر, میڈیا پہ آ کر بیان دے. وہ بیان دے رہے ہیں اسمبلیوں کے اندر, باہر آ کر بولے کہ جی ہم مسترد کرتے ہیں, اور توہین عدالت کر کے دکھائیں, پھر آپ کو پتہ چلے گا کیا ہوگا. اور فوج نے, میں فوج سے میرا تعلق ہے, تھوڑا بہت میں جانتا ہوں. بس فوج کی بھی بس ہو گئی ہے. فوج بھی اب ہے نا, آپ کو اسٹیبلشمنٹ اب آپ کو نہیں ہے, آپ نے بہت کر لیا ہے, آپ کی فارغ ہو گئے, آپ کو فارغ کر دیں گے انشاءاللہ. آج یوم تشکر منایا جا رہا ہے, اور آج ہی اے ڈی پی کی, ایشین ڈیولپمنٹ بینک, ورلڈ بینک کی رپورٹ آئی ہے. جو پاکستان کی جو اکانومی ہے نا, وہ 0.40, صرف 0.4 یعنی 1% میننگ 0.4% کی ہے نا, وہ اس کی ہے نا اس دفعہ جی ڈی پی ہے نا گروتھ ہوگی. جبکہ اے ڈی پی, ایشین ڈیولپمنٹ بینک 0.6 بول رہا ہے. 6% کے اوپر جو اکانومی جا رہی تھی, اس کا بیڑا گر کر کے آپ نے 100% ڈاؤن کر کے اس کو 0.6 پہ اور 0.4 پہ لے کر آگے. اور اسحاق ڈار سب چیمپئن بنتے تھے. مہنگائی کا طوفان آ گیا تھا. آج سے 8 مہینے 6 مہینے پہلے, سال پہلے, جو ہم فروٹ, جو میں صرف ایک کیلے کے, جو سب کیلے کھاتے ہیں, ایک بناناز, وہ 100 روپے ڈزن یہاں پر ڈیفینس میں ملتا تھا, 100 روپے کا ڈزن. وہاں پر دوسرے علاقوں میں تو یہی کیلا جو ہے نا وہ 60 روپے کا, 80 روپے کا, 50, 30 روپے ڈزن بھی ملتا تھا. آج 500 روپے ڈزن ہے ڈیفینس کے اندر, اور وہ بھی اچھے کیلے نہیں ہیں, وہ بھی اچھے بنانے. یہ ایک فروٹ کا میں آپ کو ایگزامپل دے رہا ہوں. ملک کا بیڑا گرد کر دیا. شفیع بہت, میرا ایک دوست مل آنر ہے, وہ بانٹتا ہے 75,000 روپے تنخواہ لینے والا. اس کا جو ملازم ہے, اس کو وہ ہم راشن بانٹتے ہیں, تو کہتا ہے کہ جی ہمیں بھی راشن دے دو. بھئی ہم کیوں راشن دیں, 75,000 روپے کی تنخواہ لے رہا ہوں. بولے 3 بچے ہیں میرے, تینوں اسکول جاتے ہیں, 15 20 ہزار روپے ان کا اسکول آنے جانے کا خرچہ ہے. ویگن کا خرچہ 7-8 ہزار روپیہ, پک اپ اینڈ ڈراپ, کم سے کم ویگن کا خرچہ 7-8 ہزار روپیہ, 10 ہزار روپیہ خرچہ ہے. 15 ہزار روپے کی فیس ہے, کتابیں, یہ وہ سارا. بچوں کو کچھ 2-3 ہزار روپے کا تو مہینے کا دے گا نا, کھانے پینے کا لنچ دے گا بچے کو. 200 روپے کا تو لنچ دے گا نا, 6,000 روپے یہ بن گئے. تو ایک بچہ 25 ہزار روپے کا خرچہ ہے. 3 بچے اسکول جا رہے ہیں, گھر پہ کیا دیں گے, الیکٹرک کا بل کیا دیں گے, کرایہ کیا دیں گے, آپ بتاؤ. 75,000 روپے والے تنخواہ والے کا گزارا نہیں ہو رہا ہے آپ کی حکومت میں. اور نانی آج چھوڑے 10-20-50 وکلا کو لے کر دے دبا دب نا وہ ججز کے خلاف بول رہی ہے. نانی جان, یہ آپ میرا ویڈیو نوٹ کر لے. انشاءاللہ ہماری آرگنائزیشن, آپ کی گورنمنٹ جیسے گئی, اور یہ جو آپ ہے نا پروٹوکول میں چل رہے, ابھی آپ کے اوپر جیسے ہاتھ ہے وہ ہٹا, تو انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے خلاف ادھر کمپلین کریں گے. جو آپ توہین عدالت کر رہی ہے, جو ملک کا بیڑا گرک کا آپ نے کیا ہوا ہے نا, آپ کو تو میں پورا سنتا ہی نہیں ہوں, کیونکہ مجھے آپ کے بارے میں جو باتیں پتہ ہے نا, جو میں فوج میں رہا ہوں, اور اس وقت الحمدللہ سارے لیفٹیننٹ جنرل ہیں ہمارے, میرے کورس میٹ. تو بات یہ ہے کہ آپ ہے نا, مطلب آپ کے بارے میں اتنا پتہ ہے, لیکن میں یہ بات کرنا بھی نہیں چاہ رہا ہوں آپ کے بارے میں. ٹھیک ہے نا, کہ آپ کیا ہے اور کیا نہیں, ہم سب جانتے ہیں آپ کے بارے میں, آپ کی پوری فائلیں پڑھی ہوئی ہیں میں نے. بہرحال بات یہ ہے کہ نانی جان, انشاءاللہ تعالی دی وائس آف اوورسیز پاکستانی, اگر ہم زندہ رہے اور آپ کے اوپر یہ جو ہاتھ ہے نا یہ ہٹ گیا, تو ہم آپ کے خلاف انشاءاللہ ایف آئی آر کریں گے. ملک کا جو ستیہ ناش آپ لوگ نے کیا ہے نا, اس کے اوپر کریں گے. جو ججز کی آپ نے بے عزتی کی ہے, اس کے اوپر کریں گے. جو آپ نے قانون توڑے, جو آپ پروٹوکول لیتی رہی ہے بغیر عہدے کے, اس کے اوپر ہم کریں گے. اور جو ہم آئین شکنی کرتے رہے, اس کے اوپر کریں گے. آپ جیل سے آپ کو کیسے رہائی مل گئی, اس کے اوپر ہم ہے نا پلیڈ کریں گے, آپ کے یہاں پٹیشن داخل کریں گے کہ آپ کو ضمانت کیسے مل گئی. اب تک کے لیے اتنا ہی. پاکستان زندہ.